آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہمیں بددعا نہ دے دے، لیکن بزرگوں کے بزرگ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سود لینے والا اور سود دینے والا اور اس معاملے کے اندر گواہ بننے والا اور اس معاملے کو لکھنے والا سارے کے سارے برابر ہیں، اور ان سب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے رہے ہیں کس کو؟ جو سود لینے والا ہے اور سود کھلانے والا ہے، جو گواہ بننے والا ہے اور جو سود کے معاملے کو لکھنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنے بھی گناہوں کا ذکر فرمایا، کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا، صرف سود کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے سود کھایا اس نے میرے ساتھ اور میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اور یہ چیز یاد رکھیے، ہمیشہ ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کیا جاتا ہے یا جس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، اگلے کی کوشش ہمیشہ یہی رہے گی کہ میں اس کی قیمتی چیز ضائع کر دوں۔ اور جب مخلوق اور خالق کے درمیان جنگ کا اعلان ہوگا، ہمیشہ مخلوق ہی ہارے گی، خالق کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اس لیے سود کے معاملے کے اندر اور پھر اللہ رب العزت سب سے قیمتی چیز چھین لیں گے۔ انسان ایک مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا اپنا ایمان ہے۔ بہت سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ سود جن کی زندگی سود کے اوپر گزری، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ اور وہ دن ایسا تھا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی صحابی نے بھی خواب نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ خواب کے اندر دو فرشتے آئے، وہ دونوں فرشتے مجھے اپنے ساتھ سفر کے لیے لے گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نے سفر شروع کیا تو جب تھوڑا سا سفر کیا تو میں نے آگے جا کر ایک انسان کو دیکھا جو عذاب کے اندر مبتلا تھا۔ اور کیسے عذاب کے اندر مبتلا تھا؟ ایک فرشتے کو اس کے اوپر مقرر کیا ہوا تھا، فرشتہ ایک سریے کو اس کے منہ کے اندر ڈالتا، جس کی وجہ سے اس کے منہ کے جبڑے پھٹ جاتے اور وہ سریہ گدی کی طرف سے ہو کر پیچھے سے نکل جاتا۔ تو جب وہ سریے کو باہر نکالتا تو اس کا منہ جو تھا وہ ٹھیک ہو جاتا، تو پھر دوبارہ اس کو اسی عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مسلسل اس عذاب کے اندر مبتلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کو کس بنا پر عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے آگے سفر شروع کیا تو وہاں پر جا کر ایک اور انسان کو دیکھا، وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا تھا۔ اس کو کیسا عذاب دیا جا رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھاتا اور اس بندے کے سر کے اوپر مار دیتا، جس کی وجہ سے اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو پتھر جب لڑک کر آگے چلا جاتا، فرشتہ جب پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا تو اللہ کی طرف سے اس کا سر ٹھیک ہو جاتا، فرشتہ دوبارہ اس کے سر پر لا کر پتھر مار دیتا، جس کی وجہ سے اس کا سر دوبارہ سے کیما بن جاتا۔ تو یہ بندہ اس عذاب کے اندر مبتلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، اللہ نے اس کو کس بنا پر عذاب دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے آگے سفر شروع کیا، وہاں پر ایک جماعت کو دیکھا،
وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا تھی۔ ایک بہت بڑا تندور تھا جس کے اندر آگ بہت سخت لگی ہوئی تھی۔ وہ تندور نیچے سے کشادہ تھا اور اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا، اور لوگ اس کے اندر بڑھانا حالت کے اندر تھے، مرد اور عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اللہ نے ان کو کن بنا پر عذاب دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں سے آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک انسان کو دیکھا جو عذاب کے اندر مبتلا تھا۔ ایک خون کی نہر تھی اور وہ اس خون کی نہر کے اندر غوطے کھا رہا تھا۔ جب وہ اس نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو فرشتہ دوبارہ سے اسے دھکا دیتا اور وہ اس نہر کے اندر چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اللہ نے اس انسان کو کس بنا پر عذاب دیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اب ان کی وضاحت کرنا شروع کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جو انسان جس کے منہ کے اندر سرجہ ڈالا جا رہا تھا وہ انسان تھا کہ جس نے دنیا کے اندر جھوٹ بولا، ساری زندگی جھوٹ بولا، اور لوگ اس کے جھوٹ کو سن کر سچ سمجھ لیتے تھے۔ جس منہ سے وہ جھوٹ بولتا تھا، آج اللہ رب العزت اس منہ کے اندر گرم سریے کو ڈال رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، دوسرا جو انسان تھا وہ تھا کہ جس نے ساری زندگی قرآن یاد کیا اور قرآن یاد کرنے کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا، پھر کبھی بھی قرآن نہیں پڑھا۔ جس دماغ کے اندر یا جس سینے کے اندر اس نے قرآن کو محفوظ کیا تھا، پھر جب اس دماغ سے، اس سینے سے اس نے قرآن کو نکالا تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ فرشتہ پتھر اٹھا کر اسی دماغ کے اوپر اس کے مارتا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ تیسری جو جماعت، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو آگ کے اندر تھے، وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، اللہ نے آج ان کو بڑھانا حالت کے اندر آگ کے اندر ڈال دیا اور وہ ہمیشہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ چوتھے انسان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے کہ جس نے دنیا کے اندر سود کھایا، غریبوں کا خون پیا، آج اللہ اس کو خون کی نہر کے اندر غوطے دے رہے ہیں اور یہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ دیکھیے احباب، اب اس حدیث شریف کے اندر چوتھا جو انسان ہے نا، سود کھانے والا، کیا فرمایا کہ وہ کیسے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا؟ کہ خون کی نہر کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ سود بہت اچھی چیز ہے، امیر کی زبان کے اوپر بھی یہی چیز ہے کہ سود سے منافع ملتا ہے، غریب بھی یہی کہتا ہے کہ سود کے اندر فائدہ ہے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان ہے، ہم ممبر کے اوپر بیٹھ کر ایسے ہی سود کو حرام قرار نہیں دیتے۔ اس سود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے سود کھایا اس نے میرے اور میرے حبیب کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ سود سے ہمیں بہت نفع ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ سود سے ظاہری طور پر نفع دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت کے اندر نقصان ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ہو سکے اللہ میرے اور آپ کے دل کے اندر بات کو بٹھا دے۔ دیکھیے، ایک غریب بندہ 1,00,000 روپے بینک کے اندر رکھوائے، صرف کس مقصد کے لیے کہ مجھے اس 1,00,000 کے اوپر ماہانہ 2,000 روپے ماہانہ مجھے ملیں گے۔ جی، بینک کے اندر 1,00,000 رکھوا دیا، اب ماہانہ مجھے 2,000 روپے اس کے اوپر ملیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر، اب غریب کہے گا بھائی اس کے اندر نفع ہے، 1,00,000 میرا محفوظ ہے، ماہانہ 2,000 تو آ رہا ہے نا، جتنے سال تک یا جتنے ماہ تک میں 1,00,000 روپے بینک کے اندر رکھوں گا اتنے سالوں تک مجھے ماہانہ جو ہے وہ 2,000 روپے آتا رہے گا۔ یہاں پر نفع دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اب دیکھیے، جو ماہانہ 2,000 روپے آپ کو دیے جا رہے ہیں، کیا خیال ہے یہ بینک والے اپنی جیب سے نکال کے دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اب آپ اپنی رقم جب بینک کے اندر جمع کروائیں گے
تو بینک آگے اس رقم کو جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یا بڑی بڑی یعنی کہ جو مارکیٹیں ہیں، یہ اپنا پیسہ بینک ان کو سود کے طور پر دے گا۔ مثال کے طور پر ایک بریڈ والی فیکٹری ہے، کمپنی ہے ڈبل روٹی بنانے والی، تو اب وہ بینک کے پاس آئے اور آ کر یہ کہے گی کہ ہمیں آپ 1,00,000 روپے دیں۔ اب بینک جو ہوگا نا وہ انہیں 1,00,000 ایسے نہیں دے دے گا، بلکہ وہ 1,00,000 دینے کے بعد یہ کہے گا کہ بھائی ہم آپ کو 1,00,000 روپے دے رہے ہیں، جب تک یہ رقم آپ کے پاس رہے گی اس وقت تک آپ ماہانہ ہمیں 4,000 روپے دیں گے سود۔ تو اب یہ جو 4,000 روپے ہے نا، یہ 2,000 روپے بینک اپنی جیب کے اندر ڈالے گا اور 2,000 روپے اس غریب کو اٹھا کر دے گا جس غریب کا یہ پیسہ ہے۔ تو اب اس سے بھی آگے پہنچیے، اب جو یہ کمپنی 1,00,000 روپے لے کر اس نے جو 1,00,000 کے ڈبل روٹی یا بریڈ تیار کی ہے، تو دیکھیے کہ اب یہ ان ڈبل روٹی یا ان بریڈوں کو وہ آگے 1,00,000 کے بیچیں گے؟ نہیں، وہ آگے سارا حساب کتاب لگائیں گے کہ 4,000 ہم نے بینک والوں کو دینا ہے، اور پھر اپنا نفع اور پھر اپنے ملازمین کا نفع، یہ سارے منافع دیکھتے ہوئے وہ بریڈ کا ریٹ اوپر لے جائیں گے، یعنی کہ بریڈ اور ڈبل روٹی کو مہنگا کر دیں گے۔ اب اسی مہنگی ڈبل روٹی اور بریڈ کو خریدے گا کون؟ وہی 1,00,000 والا غریب۔ وہ ڈبل روٹی اور بریڈ کتنے یعنی کہ فیصد مہنگی خرید رہا ہے اپنی غلطی کی وجہ سے۔ اگر وہ 1,00,000 بینک کے اندر جمع نہ کرواتا اور بینک کے پاس پیسہ نہ ہونے کی صورت میں وہ کمپنی کو پیسہ نہ دیتا بینک، تو اب جب کمپنی تھی وہ اپنی ذاتی پیسے سے بریڈ بناتی، تو کیا خیال تھا وہ ریٹ نیچے آنا تھا یا نہیں آنا تھا؟ بریڈ وہ پھر مہنگا بیچ سکتے تھے، کیوں ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہونی تھی کہ ہم نے بینک کو 4,000 روپے دینا ہے۔ انہوں نے صرف اپنا نفع دیکھنا تھا اور اپنے ملازمین کا نفع دیکھتے ہوئے بریڈ کا ریٹ پہلے کی بنسبت نیچے آ جانا تھا۔ اب جب یہ سستی بریڈ یا ڈبل روٹی جب یہ غریب خریدے گا تو اسے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ آپ کو ظاہری طور پر سود نفع دکھاتا ہے، نقصان اس کا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش یہی کریں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم سب کی سود سے حفاظت فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ادا کریں۔